دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو محسن انسانیت عبدالستار ایدی کے بارے میں بتائیں گے۔ عبدالستار ایدی 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بینتوا میں پیدا ہوئے۔ وہ خدمت خلق کے شعبے میں پاکستان اور دنیا کی جانی مانی شخصیت ہیں۔ عبدالستار ایدی المعروف مولانا ایدی پاکستان میں ایدی فاؤنڈیشن کے صدر تھے۔ ایدی فاؤنڈیشن کی شاخیں تمام دنیا میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ان کی بیوی محترمہ بلقیس ایدی فاؤنڈیشن کی سربراہ ہیں۔ ان دونوں کو 1986 میں عوامی خدمت کے شعبے میں ریمون میگسیسے ایوارڈ سے نوازا گیا۔ عبدالستار ایدی کے والد کپڑے کے تاجر تھے اور متوسط طبقوں سے ان کا تعلق تھا۔ عبدالستار ایدی پیدائشی لیڈر تھے اور شروع سے ہی اپنے دوستوں کی چھوٹے چھوٹے کاموں اور کھیل تماشے کرنے پر حوصلہ افزائی کرتے تھے۔ جب ان کی والدہ انہیں اسکول جاتے وقت 2 پیسے دیتی تو وہ ان میں سے 1 پیسہ خرچ کر لیتے تھے اور 1 پیسہ کسی ضرورت مند کی ضرورت پوری کرنے کے لیے اسے دے دیتے تھے۔ 11 سال کی عمر میں انہوں نے اپنی ماں کی دیکھ بھال کا کام سنبھالا جو شدید قسم کی شوگر کی بیماری میں مبتلا تھیں۔ چھوٹی عمر میں ہی انہوں نے اپنے سے پہلے دوسروں کی مدد کرنا سیکھ لیا تھا جو آگے کی زندگی کے لیے ان کی کامیابی کی کنجی بن گیا۔ 1947 میں تقسیم ہند کے بعد ان کا خاندان بھارت سے ہجرت کر کے پاکستان آیا اور کراچی میں آباد ہوا۔ 1951 میں آپ نے اپنی جمع پونجی سے ایک چھوٹی سی دکان خریدی اور اسی دکان میں آپ نے ایک ڈاکٹر کی مدد سے چھوٹی سی ڈسپینسری کھولی۔ اس کے علاوہ آپ نے یہاں اپنے دوستوں کو تدریس کی طرف بھی راغب کیا۔ آپ نے سادہ طرز زندگی اپنایا اور ڈسپینسری کے سامنے بینچ پر ہی سو جاتے تھے تاکہ بوقت ضرورت فوری طور پر مدد کو پہنچ سکیں۔ 1957 میں کراچی میں بہت بڑے پیمانے پر فلو کی وبا پھیل گئی جس پر ایدی صاحب نے فوری طور پر ایکشن لیا اور انہوں نے شہر کے نواحوں میں خیمے لگوائے اور مفت مدافعتی ادویات فراہم کی۔ لوگوں نے بھی کھل کر ان کی امداد کی اور اس کے بعد انہوں نے وہ پوری عمارت خرید لی جہاں ڈسپینسری تھی اور وہاں ایک زچگی کے لیے سینٹر اور نرسوں کی تربیت کے لیے اسکول کھولا اور یہی ایدی فاؤنڈیشن کا آغاز تھا۔ آنے والے سالوں میں ایدی فاؤنڈیشن پاکستان کے باقی علاقوں تک بھی پھیلتی گئی۔ فلو کی وبا کے بعد ایک کاروباری شخصیت نے ایدی صاحب کو کافی بڑی رقم کی امداد دی جس سے انہوں نے ایک ایمبولینس خریدی جس کو وہ خود چلاتے تھے۔ آج ایدی فاؤنڈیشن کے پاس 1800 سے زائد ایمبولینسز ہیں جو کہ ملک کے طول و عرض میں پھیلی ہوئی ہیں۔ ایدی فاؤنڈیشن کی حادثات پر رد عمل کی رفتار اور خدمت میونسپل کی خدمات سے زیادہ تیز اور بہتر ہیں۔ ہاسپٹل اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول بھی کھولے۔ اس کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن نرسنگ اور گھرداری کے کورسز بھی کرواتی ہے۔ ایدی مراکز کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہاں بچہ گری کا اہتمام ہے تاکہ جو خواتین بچے کی دیکھ بھال نہیں کر سکتیں وہ اپنے بچے کو یہاں چھوڑ کر جا سکتی ہیں اور اس بچے کو ایدی فاؤنڈیشن اپنے یتیم خانے میں پناہ دیتی ہیں اور اس کا مفت تعلیم دی جاتی ہے۔ ایدی فاؤنڈیشن نے صرف پاکستان میں ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی سطح پر بھی ترقی کی ہے۔ اسلامی دنیا میں ایدی فاؤنڈیشن ہر مصیبت اور مشکل وقت میں اہم امداد فراہم کرتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایدی صاحب امداد بذات خود متاثرہ ممالک میں لے کر جاتے تھے۔ پاکستان کے علاوہ یہ فاؤنڈیشن جن ممالک میں کام کر رہی ہے ان میں سے چند نام افغانستان، عراق، چیچنیا، بوسنیا، سوڈان، ایتھوپیا اور اس کے علاوہ بھی کئی ممالک ہیں۔ 16 اگست 2006 کو بلقیس ایدی اور کبریٰ ایدی کی جانب سے ایدی انٹرنیشنل ایمبولینس کے قیام کا آغاز کیا گیا جس کے تحت دنیا کے امیر اور غریب تمام ممالک میں یہ ایمبولینس بطور عطیہ دی جا رہی ہیں اور انہیں ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اس ایمبولینس کو 5 سال تک استعمال کرنے کے بعد فروخت کر کے اس کی رقم خیراتی کاموں میں استعمال کریں۔ بیگم بلقیس ایدی اور کبریٰ ایدی نے اس موقع پر کہا کہ کوئی ملک امیر ہو یا غریب، مریض ہی ہوتا ہے۔ ایمبولینس کا مقصد انسانوں کی جان بچانا ہوتا ہے اور ہمیں اس بات کی خوشی ہوگی کہ ایدی انٹرنیشنل ایمبولینس فاؤنڈیشن کی ایمبولینسز دنیا بھر میں انسانوں کی جانیں بچائیں، خواہ وہ لندن، نیو یارک، ٹوکیو، تل ابیب، بیروت اور چاہے دمشق ہو۔ پاکستان کے علاوہ اسلامی دنیا میں بھی اتنی شہرت پانے کے باوجود ایدی صاحب نے اپنی سادہ طرز زندگی کو ترک نہ کیا۔ وہ سادہ پاکستانی روایتی لباس پہنتے تھے جو صرف 1 یا 2 ان کی ملکیت میں تھے اور یہ بھی حقیقت ہے کہ ایدی فاؤنڈیشن کا بجٹ کروڑوں میں ہے لیکن اس کے باوجود وہ اپنی ذات پر 1 پیسہ بھی خرچ نہ کرتے تھے۔ عبدالستار ایدی کے بیٹے فیصل بتاتے ہیں کہ جب افغانستان میں مرکز کا افتتاح کیا جا رہا تھا تو ان کے عملے نے مہمانوں اور صحافیوں کے بیٹھنے کے لیے کرسیاں خریدیں۔ جب ایدی صاحب وہاں پر آئے تو اس بات پر سخت خفا ہوئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ رقم کسی ضرورت مند کی مدد پر خرچ کی جا سکتی تھی۔ اس رات وہ کلینک کے فرش پر ایمبولینس کے ڈرائیورز کے ساتھ سو گئے اور ایدی صاحب کا خواب تھا کہ وہ پاکستان کے ہر علاقے میں ہاسپٹل تعمیر کرنا چاہتے تھے۔ اگرچہ ان کو احترام کے طور پر مولانا کا لقب دیا گیا لیکن وہ ذاتی طور پر اس کو پسند نہ کرتے تھے۔ انہوں نے کبھی کسی مذہبی اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کی۔ وہ
وہ اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوانا پسند کرتے تھے کیونکہ انسانیت کی خدمت پر انہیں پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن سے ڈاکٹریٹ کی ڈگری دی گئی تھی۔ وہ اس بات کو بھی سخت ناپسند کرتے تھے جب لوگ ان کی یا ان کے کام کی تعریف کرتے تھے۔ وہ حکومت یا مذہبی جماعتوں سے امداد بھی نہیں لیتے تھے کیونکہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کی امداد مشروط ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے انہوں نے جنرل ضیاء الحق اور اطالوی حکومت کی امداد انہوں نے اسی خیال سے واپس کر دی تھی۔ 1996 میں ان کی کتاب شائع ہوئی اور 1997 میں گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ کے مطابق ایدی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی فلاحی ایمبولینس سروس تھی۔ ایدی صاحب بذات خود بغیر چھٹی کیے طویل ترین عرصے تک کام کرنے کے عالمی ریکارڈ کے حامل بھی تھے۔ 1988 میں انہیں لینن امن انعام ملا، 1992 میں پال ہیرس روٹری انٹرنیشنل فاؤنڈیشن فیلو اور 2000 میں انسانیت، امن اور بھائی چارے کا انٹرنیشنل بیلزن پرائز ملا۔ وہ 8 جولائی 2016 کو 88 سال کی عمر میں گردوں کی خرابی کی وجہ سے انتقال کر گئے۔ ان کی آخری خواہشات میں سے ایک یہ تھی کہ ان کے اعضاء کو ضرورت مندوں کے استعمال کے لیے عطیہ کر دیا جائے۔ انہیں کراچی میں ایدی ولیج میں سپرد خاک کیا گیا۔ تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ابھی تک آپ لوگوں نے ہمارے چینل دلچسپ معلومات ایڈ نہیں کیا ہے تو سبسکرائب ضرور کر لیجئے اور ہماری ویڈیوز کو لائک، کمنٹ اور شیئر بھی ضرور کیجئے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے خدا حافظ۔